میرے محترم ساتھیوں، یہ مجالس اور یہ محافل اس واسطے منعقد تھیندیاں کہ ساکو دین دا علم حاصل تھیوے، اور دین دا علم حاصل تھیون دا فائدہ یہ ہو سی کہ ساکو پتہ چل ویسی کہ اساں اپنی زندگی کیویں گزارنی ہے، کیڑے کماں دے اللہ پاک خوش اور راضی تھیندن اور کیڑے کماں دے اللہ پاک ناراض تھیندن۔ انہاں محافل انہاں مجالس دا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا ہے کہ ساکو دین دا علم حاصل کی بنے۔ میں آمن نال تساں حضرات کو سلام کیتا ہے، اور میں پورے یقین نال آنا کہ میں تساں حضرات نال واقف نہیں اور تساں میرے نال واقف نہیں۔ میں زندگی پہلی دفعہ این دھرتی ہوتے قدم رکھے، اور میں مولانا کو پوچھے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ گرہی لانے چاہے ہیں، انہاں فرمایا وہ بھی کہہ نہیں آئے۔ دبات تو آلی تا میری کوئی دشمنی تا کہہ نہیں، لیکن میں سلام کیتا ہے، وہ تھوڑے بندے نے جواب دیتا ہے۔ میں مسئلہ عرض کر لے ماں، سلام کرنا سنت ہے اور ان کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک مسلمان سلام کرے، دوسرا مسلمان صرف سر ہلا چھوڑے، زبان نال جواب نہ دے، ان کے نام اعمال ایک واجب چھوڑن کا گناہ لکھا میں نے۔ تو سا خود اندازہ لاؤ، اللہ دے گھر وچ رہ کے، مسجد دے وچ قدم رکھ کے آئے تا ثواب کمانے تھا سے، اور جنہیں بنیوں سارے نام اعمال گناہ لکھا دیا ہوئے، یہ ساری بد نصیبی نہ تھی سکتی ہے، ساری خوش نصیبی نہیں تھی سکتی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ سلام دا جواب دیون واجب ہے۔ اس واسطے میں دوبارہ سلام کرے نا تاکہ جنہاں دے ہوتے ترک واجب چھوڑن دا گناہ آئے، انہاں دے نام اعمال جو رب تعالی گناہ مٹا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات محبت اور عقیدت نال درود پاک پڑھ دینا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صدق کریم و احترام حاضرین عظیم وقار، حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبرنی موت القبراء
کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا. بڑے اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. میرے جیسے نالائق اور نااہل اور مبتدی وہ امت کے رہنما اور رہبر بن گئے. بس میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نے میں کو ٹائم دیتا ہے 4 بجے کا کہ 4 بجے تسا بیان ختم کرنا ہے. چلو یہ بھی تسا اندازہ کر کے لائے کہ ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ میں اپنا بیان مکمل کر دے سا. میری گال پوری تھیوے یا نہ تھیوے، میں نے ایک مثال ہے. جہاں تک تعلق ہے، مولانا نے میرے لقب بولے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اور لکھے نے، یہ ساری انہاں دی محبت اور انہاں دی ذرا نوازی ہے. اصل تا شان اور عزت اللہ تبارک و تعالی دی اور اللہ کے رسول اور ایمان والے دی ہے. میں تو جس وقت مسجد داخل کیا، مولانا محمد احمد دیوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ذکر کرنے پہن باتوں نے بعد انہوں نے علماء دیوبند دی شان تے گفتگو کی تھی ہے. اور ایک مضمون وہ ہے جو میں رستے ذہن تیار کر کے آیا اور مولانا نے میں کو امتحان اجباری دے. میں فضیلت ذکر اللہ تے گال کرا، میں شان علماء دیوبند بیان کرا، یا میں او مضمون بیان کرا جہاں میں رستے دے اپنے دل میں سچینا آنا ہوں. تو میں وہ حل ایک دیتا ہے کہ آیت میں وہ پڑھ دیتی ہے جڑا میں رستے دے وچ مضمون سچینا آیا، لیکن ابتدا دے وچ میں ذکر اللہ کی فضیلت تے دو گالی تمہارے سامنے اور تمہارے دل دے وچ لکھنا چاہتا ہوں. سناؤ والا میں نہیں، میں کوشش کرے گا دل دے اوپر لکھن دی. میں کوئی گال لسائے اللہ نے ساکو ایک جسم دیتے، اللہ نے ساکو سر کو گھن کے پیران تک پورا وجود دیتے. این وجود تا ایک ایک ذرہ تے ایک ایک وال اللہ کی نعمت ہے. این وجود تے وچ جگر اللہ کی نعمت، گردے اللہ کی نعمت، دل اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، عقل اللہ کی نعمت، اے پاؤں اللہ کی نعمت، اے ہاتھ اللہ کی نعمت. این سر تے والا تو گھن کے پیرا تک لگے بنو. اللہ فرمائے انسان دور نہ بن، کہیں انہیں میں کو پہچان دا ارادہ ہوئے. وفی انفسکم، صرف اپنے اندر دیکھی جاتا کہ میری پہچان تھی نسی کے رب موجود ہے. ان سارے نعمتوں نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک نعمت جنہوں کے مقال کرنا چاہنا اور نعمت ہے زبان والی نعمت. تو آپ کو میں کو اللہ نے زبان والی نعمت دیتی ہے کہ سویرے تو گھن کے شام تک اے زبان گریدی رہی ہے. رب نے کدھر مطالبہ نہیں کیتا انسان تو اس زبان میں غلط گالی کرے نا میں واپس گھنتا پیا، تو انہا حق ادا نے کرے نا میں واپس گھنتا پیا. رب کی نعمت کو برقرار رکھے. ایک کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے کو نہ پوچھ، اپنے کو نہ پوچھ، کہیں گونگے کو لوان کے پوچھ لیں کہ یہ زبان دی کتنی بڑی نعمت ہے. اندھے دل میں کتنے ارمان اٹھتے حسن، اندھے دل میں کتنا گالی اٹھتے حسن کہ کاش میں بھی یہ زبان میں کچھ اپنا اظہار معافی سبیل کر رہا. کہیں گونگے دا منہ کھول کے دیکھی، اندھے منہ دے وچ کی یہ زبان تے گوشت لوچڑا ہو سی پیا، لیکن تو بول سکتے، میں بول سکتا، وہ نہیں بول سکتا. سیاں فرق کیا ہے؟ یہ گوشت لوچڑا اندھے منہ وچ کی ہے تے توالے تے میرے منہ وچ کی ہے اور نہیں بول سکتا. ایسا بول دے پہ ہے، فرق یہ ہے کہ رب نے بولن کی اجازت نہیں دیتی، تے کو تے میں کو بولن کی اجازت دیتی ہے. اور رب نے نعمت کیوں دیتی ہے؟ اللہ نے نعمت کو دیتا ہے کہ جناب میرا ذکر کرو، میری یاد کرو. یاد رکھا ہے عام طور پہ خطبہ حضرات یہ بار بار آدھے رہنے کہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو. میں وہ خطبہ دے وچوں نہیں، میرا تو تعلق ایک پڑھن تے پڑھاون نال ہے.
مولانا دی محبت میں گسر کی دے تو میں عرض کرے نا یاد رکھیے اے سبحان اللہ جڑا تسا آدھے ہو اے دراصل تسا اپنی زبان دی زکات ادا کرنے ہو زبان دی زکات ادا کرنے ہو علماء کو خوش کرنے واسطے نہیں خطیب کو خوش کرنے واسطے نہیں سبحان اللہ دی گونج پیدا کی تھی کرو این نیت ہے کہ میں اپنے اللہ کی نعمت دی زکات بھی ادا کرے حدیث شریف میں جانے جن میں قبر ایک مردہ لگا میں اور ایک دنیا دے وچ اللہ دا ذکر کرے دا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انہا چیزاں دا ورد کرے دا ہے حدیث پاک کی جانا ہے اے مردہ جنہیں قبر چوینے اے سبحان اللہ انہی سلامی آلے پاسو اے لا الہ الا اللہ انہیں سجے پاسو اے الحمدللہ انہیں کھبے پاسو اللہ اکبر انہیں پھر آلے پاسو اے سارے جملے آکے ایکو قبر دے وچ ہر طرف گھیر کے ایکو قبر دے عذاب تو بچا کے رب دے ہاں کامیاب کر دیتے ہیں ہونہ تو تاری مرضی تسا اللہ دا ذکر کرو یا نہ کرو کہیں کو خوش کرنے واسطے نہیں رب کو راضی کرنے واسطے تسا ہمیشہ عادت بڑھاؤ سبحان اللہ آکھن دی اللہ دیا نعمتات کتنی ہیں میں گھر چلیا میں جتنے میرے بال ٹھیک ہے گھر میں کوئی تکلیف کوئی نہیں میرا حق بڑھتا ہے میں فوراً کہا الحمدللہ میرا اللہ پہلا شکر ہے اللہ نے عزت کی روٹی گھر میں بے کے دیتی ہے بھاوے چٹنی لالی صحیح ہے روٹی کھا کے حق بڑھنے آگے الحمدللہ ربا تیرا شکر ہے تمہیں کوئی عزت کی روٹی عطا کر دیتی ہے ساری رات ستا رہ گئے سویرے اٹھے جسم کے سارے جوڑتے آزاد ٹھیک ہیں انہا حق بڑھنے الحمدللہ آگے ربا تیرا شکر ہے تمہیں کوئی صحیح تے سالم دوبارہ دنیا میں بھیج دیتے ہیں اے یادگار اسلاف کانفرنس اے سارے اسلاف اے سارے گزرے ہوئے بزرگ انہاں کو مقام کیوں مل گئے انہاں کو مقام مل گئے ایک وجہ تو کہ انہاں نے اللہ کے رسول نال وفا کی تھی ہے این وجہ تو آج انہاں نے پرس کرے پینے پہنے این وجہ تو آج انہاں کو ایسا اپنے اسلاف سے لینے ہیں آج انہاں کو ایسا اپنا مقتدہ سے لینے ہیں اپنا رحمت رحمہ سے لینے ہیں این وجہ تو کہ انہاں لوگوں نے پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول نال وفا کا حق ادا کر دیتا ہے اور وقت اللہ نے انہاں کو بڑا نوازے اللہ نے بھی انہاں کو بڑا نوازے سارے دین پور شریف کے مرشد ہم حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی عادت آئی اور جڑے انہاں نے مرید دین پور شریف میں چاہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ انہاں کو سرے دے ہیں فقیر کہ اللہ دے فقیر آئے بیٹھے ایک جاڑے ایک اپنے خلیفے کو اپنے مرید کے خادم کو آکھے لے یار آکٹھے ملتے ہیں سامنے کھیت ہے میرا اتا سا ساگ بیجی میں ہے آ میرے کٹھے دل ساگ پٹا نے آجینا فقیرہ کو ساگ کھوا رہے او خادم حضرت کے نال چل پہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کی نال چل پہ او کھیت اس پہنچے حضرت نے فرمایا بسم اللہ ساگ جلدی جلدی پٹ اور پٹ کے ٹوکری وچ رکھے دا حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساگ پٹن شروع کر دیتے خادم کو کہے تو بھی ساگ پٹ خادم ساگ نہیں پڑے گا یہ ہاتھ اپنا گھر میں دے باقی میں واپس گھر میں دے بات میں گھر میں دے وقت گھر میں دے واپس حضرت نے فرمایا کیا کی گئے دیکھو تو یہ ساگ کیوں نے پڑے گا دیکھو گھر آیا ہم وہ کہ حضرت میں ساگ کی میں پڑتا میں چیڑے پتے دے پودے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھے گا تو میں کو اللہ کی آواز آنا شروع کی میں نہیں ہے ان تو میں کو ذکر دی آواز آنی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ مسکراب ہے فرمائے یہ دا مقصد ہے اللہ دا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فرمائے نے فقیرہ ہے تو اللہ پہلے دس دیتا ہی کہ یہ کائنات کی ہر شے اللہ دا ذکر پہ کرے گی آج اللہ نے تے کوئی نعمت دیتی ہے کہ تو اس ساگ دا ذکر کھڑا سن دے لیکن ایک وعدہ کر ایک گال کا سامی کہیں کو نہ
ایک آل لسانی کہیں گناہ اللہ نے تے کو اپنی نعمت عطا کی دیے کہ تو اس ذکر کو سن بھی نہیں، لیکن وہ نوجوان جذباتی ہے، نوجوان جذباتی ہونے نا برداشت نہیں کر سکتے۔ سارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کی وفات تھی ہے 19 جنوری بروز منگل، اور انہوں نے جنازہ تے شامی عصر تو بعد 5:05 تھے، اور ایسا انہوں نے تدفین کی دیئے 6:10 تے مغرب تو بعد تدفین تو فارغ کی گئے ہیں۔ ٹھیک 8 جہانہ بعد وہ منگل علی جہار دا ٹائم 5:05 تے حضرت دی قبر جو اتنی خوشبو نکلی ہے کہ پوری گلی وہ خوشبو نال معطر تھی گئی۔ سارے بڑے بڑے بزرگ مدرسے دے آئے، میں ساتھیں کو آگے یار کال سنو انگا دی تشہیر نہ کرو، ایک نیٹ شرط پہ نہ دے آگے رسالی کیوں نہ دے؟ میں کہے ایک جنتی خوشبو ہے، اللہ ساکو دکھینا پہ سنہینا پہ کہ تسا بھی اگر انہا اللہ والے دے قد نقش قدم دے چلتے آسو، میں بھی تو آگے یہ جنت دے خوشبو عطا کر دے سا۔ آگے رسالی دستر میں کہ نقصان دی سی، میں کہ دستر میں نقصان دی سی کہ جب لے ہر بندہ تک کال پہنچی انہیں غلط مذہب والے لوگ ہی آوے سے، انہیں رافضی لوگ بھی آوے سے، انہیں غلط اعمال والے لوگ بھی آوے سے، اور اللہ انہاں لوگوں کو جنت کی خوشبو کی سکھالا، انہی نحوست کی وجہ تو این جنت کی خوشبو تو اصلا بھی معروف تھی کیسو عشاء تک وہ خوشبو مہکتی رہے گی، عشاء تک۔ میں وہ کہیں گھنٹہ دیر بیٹھا رہ گیا، پڑھتا رہ گیا، میں عشاء پڑھ کے گیا، میں کو والدہ صاحب آکھر لگے تو رات کا ٹائم میں اتنی زیادہ خوشبو لائی ہوتے ہیں؟ میں کہ امی جان میں خوشبو نہیں لائی، ابا جی نے میں کو خوشبو لا دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یادگار اسلام کام جنن سے جاؤں والو، میں تمہارے دیو دماغ جھکار نسنا چاہنا کہ ہر مؤمن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، ہر مؤمن کی قبر جنت کا باغ ہے اور ہر کافر کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ ای جنت کے باغ دی خوشبو تو آگو تو ریکو سنگا کے رسیرے پھر ارے اے لوگ کا دنیا تو چلے گئے، تو سا ای دنیا دے ودے ہو، میں تو اگر خوشبو اینگا نو سنگھیرا پیا کہ یہاں دے رستے دے چلتے آؤ، تو سا میرے ہاں کامیاب تھی کے آوے سو۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین کوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادا اللہ نے دیکھ میں نعمت دیتی ہے، یہ کو نسی کہیں گناہ یہ کو برداشت کرنا ورنہ یہ نقصان تھی سی، اور نوجوان دو جہارے تو برداشت کی دے تریجے جہارے ان نال نالے میں کو نسے یار میں حضرت اکٹھے دیا تہی میں کو ساتھ دے بچو لفظ اللہ اللہ کے ذکر دے آوازہ آنے ہیں۔ حضرت کو پتہ لگا بہت ناراض تھے، فرمائے نے بڑا نقصان کی گئی، نتیجہ ہے تھے کچھ جہاں بعد اور نوجوان فوت کی۔ اللہ نے ساری اکابر کو مقام کیوں دیتے؟ ان ذکر اللہ کی وجہ تو یہ مقام عطا کی دے۔ اور دوسری چیز جڑی انہوں نے بھی چاہی او ہائی سویرے تہجد ٹائم اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے متعلق آنے اور صبح تہجد کے وقت اٹھی کے نوافل ادا کرن تو بعد اتنا دردناک طریقے نال رونے ہیں، انہیں لگتا ہے جی میں کوئی بال کو گٹی پیا ہوئے تو رونا پیا ہوئے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے اللہ کے سامنے انہیں مناجات کر کے دھاڑا مار مار کے رونے ہیں۔ او پیارا وقت، اور یاد رکھائے کوئی بندہ پوچھے صحیح دنیا دے وچ ہر غلط تے چنگا بندہ رہنا پہ کوئی ایو جیاں ٹائم بھی ہے جے تھا صرف اللہ والے جاگتے پہ ہوئے، کوئی فاسق تے فاجر نہ جاگتا پیا ہوئے، انہا بالکل اطمینان نال آگ دی بائے ہاں ایک وقت ہے جب اللہ کے ولی جاگتے پہ ہوئے، ہر فاسق تے فاجر ستا پیا ہوئے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ کیونکہ جتنا بھی بندہ بدکار تے فاسق
ساری رات بے حیائی کرے دا رہا 1:30-3 بجے تک وہ تکسی ہوگی سامنے سی اور وہ 3 بجے اللہ بے اولیاء اٹھ کے اپنے اللہ کا مناجات شروع کر دے سے انہیں ایک بزرگ ہے انہوں نے فرمایا تُسا حضرت شیخ عبد المجید فاروقی رحمت اللہ علیہ دا دیکھنے اس کا طریقن کہ لوگ انہوں نے حق چونتے پہن لوگ انہوں نے ابو آئے ہوتے ہیں مرید ہیں شاگرد ہیں تُسا انہوں نے رات دا رومن نہیں اٹھا بیان تو بعد انہوں مولانا کو میں عرض کیتا ہے مولانا تُسا کہا ٹھیک کی گیا تُسا رومن نہیں اٹھا پر یہ فقیر میں رومن نہیں اٹھا خدا کی قسم میرے والد محترم حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سویرے روزانہ اٹھی کے 12 قرآن دا نماز تہجد دے نوافل ہمیشہ ادا کرے رہے ایک دفعہ میں فرمانے بیٹا میں مشکات شریف پڑھتا ہمیں اردو کھیل کے ہوں میں یہ 78 سال عمر دی گئے آج تک ایک دفعہ بھی اللہ دے فضل نال میرا معمول کا نعرہ نہیں دیا اور 5 بجتے ہیں 5 بجے انہوں نے نوافل نماز پوری تھی میں نہیں آئی انہوں نے 5 بجے دعا شروع کرتے ہیں 5 بجے دعا شروع کرتے ہیں اور 5 بجے میں تو اٹھا رہے ہیں اللہ دے ہوں تھوڑا گھنٹہ رہ گیا اٹھی بن دوں میں اٹھا نہیں اور دعا شروع کرتے ہیں خدا دی قسم ہے اپنے کمرے دے انہوں نے دھاڑا اتنی ہو گیا میں برداشت نہیں کر سکتا میں دوسرے کمرے میں کھڑتا نہیں میرا دل آرائی بن کے دروازہ کھول دے وہاں کہ ابا جی بس کرو اللہ کے سامنے اتنا نہ ہوگا اسامی انہیں بزرگاں نے نقش قدم دے چلن آلے ہیں اساکو بھی سوچنا چاہیے کہ اسا کی نہیں تحجد دے ٹائم اٹھ کے رب نال گالی کیتے اسا ہمیشہ اپنے تکلیفاں تے اپنے دکھ دنیا والے کو تا سنائیں لیکن کہیں یہ نہیں سوچا کہ اج میں اپنے رب کو تا من کے اپنے دکھ سنا دے دنیا والے کو دکھ سنے سو کک دا فائدہ نہ تیسی اور تمہاری مشکل حل نہ کرے سن اور تمہاری پریشانی حل نہ کرے سن بلکہ وہ الٹا تمہارے نال بے گوئن نسے سن یار فلانا بندہ آیا ودا ہے اور نسینا پیا ہے وہ بڑا پریشان ہے وہ آدھا پیا ہے کہ میں بڑا پریشان ہاں میں تکلیف میں چاہاں ایک رب دی ذات ہے جے کو اپنے دکھڑے سنے سو رب تعالیٰ کہیں تو دسیسی نہ لیکن تیرے مشکلہ سارے آسان کر دیسی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو اللہ میاں سے باتیں کیا کرو اللہ میاں کو اپنے دکھڑے سنایا کرو دنیا والے کو سنا کے اللہ دے گلے دے شکوے نہ کیتے کرو مشکل آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے جتی دا تسمہ جو ترٹ بنے وہ بھی اپنے اللہ کو فریاد کرو تو آپ کو نمک کی ضرورت پوے نمک کی ضرورت پوے ہوتا ہے اپنے اللہ کو عرض کرو میرا اللہ میں کو عطا کر دیا کیا ایسا علی مجلس ایک تحیہ کر کے اٹھ سکتے ہیں کہ جو زندگی گزری ہے ایسا اپنے ٹکڑے تے پریشانیاں دنیا والے کو سنیں آج ایک مجلس سے آور تو بعد ایسا مسجد پہ گئے وعدہ کر کے اٹھوں ساری دنیا دی کوئی مشکل بھی ہو سی ایسا مسجد آگے ایسا آگے کہیں بھی جگہ تے رہ کے ایسا فوراً اپنے اللہ کو اپنے ٹکڑے سنے سو آج جلے انسان پورے یقین نال اپنے اللہ کو اپنے ٹکڑے سنے دے ان دی دعا ختم بارش کی ہے اللہ ان دی مشکل کو پہلے آسان فرما دے اپنے اکابر کا طرز سمجھو انہوں کا طریقہ کار سمجھو اور کچھ ہی چیز اکابر دے وچ اللہ کا ذکر ہے ایک تو وہ ذکر ہے جڑا اسا مجلس وچ کرنے ہیں حدیث شریف میں جانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے ہیں انہوں نے کیا کوئی کام کہنا انہوں نے ایک کو کام میں کہ وہ تلاش کرے دے ودے رانن کہ کیڑی کیڑی ذکر دی مجلس ہے ان میں ہر جگہ تے پھرتے ودے رانن کہ کتنا لوگ کٹھے تھی کہ اللہ کا ذکر کرے دے بیٹھے بس جیلے فرشتے دے دیں اور باقی فرشتہ کو بھی سرے دیں کہ آوانو اتھا اللہ دے ذکر دی مجلس لگی ہوئی ہے حدیث پاک ہے جانا اور باقی فرشتے بھی آنن
اور یہ پوری مجلس کو رحمت دے پرانا ڈھام گندن پوری رحمت دے فرشتہ یہ مجلس کو ڈھام گندن اور وقت اللہ دے فرشتے واپس لیدن اللہ باوجود دارن دے پوچھتن اے فرشتے کتھا گئے ہوئے اگر دن اللہ سیاں اسے ایک جگہ دے گئے ہاں سے کچھ لوگ میں کے پانا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ سے فرمائے اچھا میرا ذکر کرنے پہ ہیں کیا انہاں میں کو اٹھا ہے عرض کہتے ہیں اللہ سے یہ اٹھا تو آپ کو کہہ نہیں اللہ فرمائے ذرا سوچو تو سی اگر میں کو دیکھ گی نہ تو کتنا میرا ذکر کرے گا اللہ تجھے سوال کہتے ہیں وہ منگنے کیا ہیں فرشتے آدھر اللہ سے یہاں وہ جنت کا سوال بیٹھے کریں گے ہیں اللہ سے فرمائے انہاں جنت بٹھی ہے فرشتے آدھر کہتے ہیں اللہ سے انہاں جنت بٹھی کا کہہ نہیں اللہ سے فرمائے ذرا سوچو تو صحیح اگر جنت دیکھ گی نہ وقت کتنا ممکن ہے اللہ سے فرمائے اچھا یہ دساؤ کشف پناہ مانگنے بیٹھے ہیں کئی چیز کو کرنے بیٹھے ہیں فرشتے عرض کریں گے اللہ سیاں جی ہاں جہنم کو مرے ڈرے بیٹھے ہیں رونے بیٹھے ہیں کہ اللہ سیاں جہنم کو سا کو بچا گئے اللہ سے فرمائے جہنم لٹھی ہی نے فرشتے عرض کریں گے نہیں اللہ سیاں لٹھی کا کہہ نہیں ہے اللہ سے فرمائے اگر دیکھ گی نے وقت کتنا کرے رہا آخر حضور فرمائے جنہیں فرشتے اپنی گال پوری کریں گے اللہ سے فرمائے فرشتوں گواہ کی منجو انہاں ای مجلس میڈیکل بہ کے جڑی جنت مانگی ہے جو کچھ مانگے نے میں انہاں کو عطا کر کے انہاں کو جہنم تمہیں آزاد کر دیتا ہے فرشتے عرض کریں اللہ سیاں ادھر ایک بندہ ایو جہاں بھی آیا بیٹھا ہے جڑا ذکر واسطے نہیں آیا ان کو کہیں بندے نال کم آئی اور صرف ان کی انتظار آن کے مجلس سے بہتا گئے لیکن وہ نیت کہہ رہی وہ بھی ذکر کر گی دے اللہ سے جواب دے دن ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم اللہ فرمائے دن فرشتوں گواہ بھی بنو وہ جڑا بندہ آخر آیا ہے نا اگرچہ ذکر واسطے نہیں آیا لیکن جنہوں نے کٹھے بیٹھا ہے انہوں کی برکت نال میں وہ بھی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ